اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ تغابن کی آیات نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ تعالی انسان کی پوری جو اس کی زندگی ہے اس کا ایک نقشہ کھینچتا ہے۔ مختصر سی آیات ہے، لیکن اس آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ تعالی انسان کی پوری لائف کی ایک ایسے سٹوری اور ایک ایسی جو ہے رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اس آیت کو جو کوئی چھوٹا سا آیت ہے مد نظر رکھ کر اس پر تدبر کرے تو اس سے بہت کچھ اخذ کی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی تمہیں کوئی بھی جب مصیبت پہنچتی ہے تو باذن اللہ ہے، اور اس میں آپ کا بھی عمل شامل ہے۔ لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ نے اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور آپ نے ایمان بھی لانا ہے اللہ پہ، یعنی توکل، ایمان، رہنمائی۔ ایمان جو ہے بنیادی طور پر اللہ سے تعلق کا نام ہے، تو جو بھی شخص اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو تو اللہ جل شانہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے، دیکھو اس معاشرے میں ٹینشنز بہت ہے، خصوصاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو ٹینشنوں کی بھرمار ہے، پریشانیوں کی بھرمار ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو سنت بھی ہے رسول اللہ کی اور اللہ کا قانون بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی رہنمائی لینی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ بکل شیء قدیر۔ تو یہ اللہ جل شانہ تعالیٰ کا ایک عمومی قانون ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ سے رجوع کیا اللہ اس کا کوئی اچھا سلوشن، کوئی اچھا حل نکالے گا۔ تو ہمیں یہ حالت کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی ٹینشن آ جائے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھو دو باتیں ہیں، اگر کسی نے اللہ کو ماننا ہے تو پھر اس نے اس بات کو بھی ماننا ہے کہ سزا اور جزا بھی ہے، دعا اور بد دعا بھی ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعا اور بد دعا کا قائل نہیں ہے اور اللہ کا قائل ہے، اللہ کے وجود کا قائل ہے، تو پھر وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، یعنی آپ نے اللہ کو ماننا ہے تو آپ نے جزا، سزا اور اس کے ساتھ دعا اور بد دعا کو بھی ماننا ہے۔ اگر آپ دعا اور بد دعا کو مانتے ہیں، جزا اور سزا پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کی رہنمائی بھی کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رہنمائی لیں، اللہ کی احکامات پر عمل کریں، اور وہ احکامات پر ہم کیسے عمل کریں گے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک اسوا ہے، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اسی میں ہمارا فلاح ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔